جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم راجہ۔ آج ہم آپ کو ملواتے ہیں تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما، تحریک حریت کشمیر کے مجاہد جناب محترم یوسف نسیم ایڈوکیٹ صاحب۔ ان کا ایک آج ہمارے لیے خصوصی تحریک آزادی کشمیر پر انٹرویو ہے۔ چلے آج آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں۔ شکریہ۔ پہنچیے اور یوتھ کو کیسے پروموٹ کریں گے آپ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر قوم کا سرمایہ حیات اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ یہی نوجوان نسل فوج میں ہوتی ہے، یہی نوجوان نسل تحریکوں کا حصہ ہوتی ہے، یہی نوجوان نسل سیاسی جماعتوں کا حصہ ہوتی ہے، اور یہی نوجوان نسل نوجوانی سے لے کر ریٹائرمنٹ تک بیوروکریسی میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ دنیا کا قوموں کا سارا نظام جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو بیک بون ہے وہ یوتھ ہے، اور جو اس کا دماغ ہے وہ سینئر سٹیزنز اور سینئر لیڈر وہ لوگ ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر جاری تحریک کا، میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ 1931 پتھر مسجد سری نگر میں مہاراجہ ہری سنگھ کے ظلم کے خلاف مسلمان اکٹھے ہوئے اور آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد سری نگر میں پتھر مسجد میں رکھی گئی۔ اس وقت ایونٹس کیا ہوئے؟ توہین قرآن کا واقعہ ہوا، اور 13 جولائی 1931 کے شہداء کا واقعہ ہوا سری نگر کے اندر، اور پھر مسلمانوں نے اس چیز کو شروع کیا کہ ہم اپنے سیاسی حقوق کے لیے، ہم جس طرح کے دنیا کی قوموں کے حقوق ہیں ان کے لیے اس وقت کے مہاراجہ کے خلاف ایک تحریک چلی۔ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں جو ٹو نیشنل تھیوری ہے، دو قومی نظریہ، جس کی بنیاد پر مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا، اور قائد اعظم نے جس کو بنیاد بنایا اپنی تحریک کا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کر رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ دیکھیں تو اس تھاٹ کے بانی بھی وہ کشمیری ہیں جنہوں نے پتھر مسجد میں ہندو مہاراجے کے خلاف مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، اور اس سے پتہ چلا کہ پورے ہند میں جو اس وقت سامراج کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کے جو حقوق ہیں یا آزادی کی جو تحریک چل رہی ہے، تو اس بنیاد پر ٹو نیشن تھیوری وجود میں آئی اور یہ پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان وجود میں آنے سے پہلے 14 اگست 1947 جب 27 رمضان لیلۃ القدر کی رات، رمضان مبارک کا آخری جمعہ، یہ سب فضیلتوں سے بری رات، مسلمانان بر صغیر کو بالعموم بالخصوص اور مسلمانان عالم کو بالعموم اللہ کی طرف سے یہ تحفہ خداوندی تھا پاکستان کی شکل میں، یہ ہلالی پرچم والا ملک۔ اب پھر میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں کہ آپ کے 19 جولائی 1947 پاکستان بننے سے 24 دن پہلے سری نگر میں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بننے والے پاکستان کا حصہ بنیں گے، اور جس کو یوم الحاق پاکستان کے نام سے، قرارداد یوم الحاق پاکستان کے نام سے جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کو یہ کریڈٹ اگین جاتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ہندوستان نے ایک سازش کے تحت گرداسپور سے زمینی راستہ حاصل کیا، جو گرداسپور نقشے میں نیشنل تھیوری میں تقسیم کے فارمولے میں پاکستان کا حصہ بنتا تھا، ضلع مسلم میجارٹی ضلع تھا، تو وہاں اس پر ہندوستان کا قبضہ کروا کے راتوں رات زمینی راستہ دیا گیا کشمیر میں ہندوستان کو، اور پھر ہندوستان کی فوجیں سری نگر ایئرپورٹ پر اتری اور 2/3 حصے پر قبضہ کیا، جو قبضہ ناجائز تھا، ٹو نیشن تھیوری کے خلاف تھا، کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف تھا، میری اور آپ کے بزرگوں کی خواہشات کے خلاف تھا۔ تو لہٰذا مجھے یہ بھی علم ہے کہ آپ کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے، آپ بھی ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے، آپ کے بزرگ آبا و اجداد۔ تو
تو یہ ان کا جو وطن تھا اس پر ہندوستان نے ناجائز، غیر قانونی، غیر اخلاقی قبضہ کیا. اس قبضے کے خلاف 1947 سے لے کر اس وقت تک کشمیری برسر پیکار ہیں مختلف ناموں سے. پہلے تو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ معاذرہ شماری بنی، اس کے بعد آپ نے دیکھا الفتح بنی، اس کے بعد آپ نے دیکھا تو آل پارٹی تحریک حریت کشمیر بنی، اس کے بعد آل پارٹی حریت کانفرنس بنی، متحدہ جہاد کونسل بنی. لہذا یہ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے عین مطابق ہماری تحریک جو تھی یہ مختلف فیصلے ہماری قوم کرتی رہی اور اس جدوجہد کو جاری رکھا. آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، آج میں یہ کہوں گا کہ 71-72 سال کے بعد دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ واقعی ہندوستان جو ہے یہ لارجسٹ ڈیموکریسی نہیں بلکہ ڈکوسلا ہے. یہ ان کا جو چہرہ ہے یہ ڈیموکریٹک چہرہ، لیکن اس کے پیچھے اکھنڈ بھارت موجود ہے، اس کے پیچھے بی جے پی موجود ہے، اس کے پیچھے اینٹی اسلامک ایلیمنٹ موجود ہے، اس کے پیچھے اینٹی مائنارٹیز ایلیمنٹ موجود ہے. تو اس طرح جو ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے یہ 72 سال کے بعد مودی کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا اب کشمیر کو بھی متنازع ماننے لگی ہے. کشمیریوں میں جو کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں ان وائلیشن کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی ہو رہا ہے، OIC کے اندر بھی ہو رہا ہے، اور یورپین یونین کے اندر بھی ہو رہا ہے، دنیا کے پاور سینٹرز میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بھی اپنا حق اس بارے میں ادا کر رہے ہیں، اگرچہ ہمیں امیدیں اس سے بھی زیادہ کرنے کی ہیں ان سے، لیکن شکر ہے جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. تو اس طرح اس وقت ہماری جو تحریک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 80% سفر طے کر چکی ہے. 20% سفر آزادی کا باقی ہے، لیکن یہ سفر کٹن بھی ہے، یہ مشکل بھی ہے، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی آخری سٹیج ہے اوپر جانے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے 5 لاکھ شہداء نے ریاست جموں و کشمیر کے اندر قربانیاں دی، ان شہداء کے صدقے میں کشمیر کی آزادی اور تکمیل پاکستان کی یہ جدوجہد جو ہے یہ فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے. اب آپ نے کشمیر کی بات جہاں کی وہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 1947 سے لے کر اس وقت تک 22 لاکھ کشمیری ہیں جو آج کی ڈیٹ میں مہاجر ہیں، جو ہمارے مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہیں، مختلف صوبوں میں آباد ہیں، آزاد کشمیر میں آباد ہیں. ان کی تعداد بھی 22 لاکھ کے قریب ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی آبادی آج کی ڈیٹ میں 1.25 کروڑ ہے، اور آزاد کشمیر کی آبادی 40 لاکھ ہے، اور اسی طرح گلگت بلتستان کی آبادی بھی 22 لاکھ سے زیادہ ہے. اور پھر ہمارے جو لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو 10 لاکھ سے زیادہ وہ بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً 2.25 کروڑ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی تحریک ہے جو اپنے فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے. سر بہت بہت مہربانی سر. آپ نے تو ایک سوال پورے کشمیر کا آپ نے حال و بیان کر دیا ہے. تو میں ایک آخری سوال سر آپ سے کروں گا. جو ہمارا نعرہ ہے یہ آپ ویلیز کے یا ریجن کے لوگ ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں اور جائیں کہ پاکستان کے ساتھ واپسی ان کی اختیار کر گئے ہیں، تو یہ کشمیر بنے کا پاکستان کا ایک نعرہ ہے آپ نے لگایا ہے جو پاکستان کی محبت کا نعرہ ہے یہ، اور جس میں ہم پوری دنیا میں کرتی ہے کہ اس بارے میں آپ سب کیا کہیں؟ دیکھیے اس بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی سے جو پالیسی کشمیر پر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی اس پر عمل پیرا نہیں ہوئی حکومتیں. اگر اس پر سختی سے عمل کیا ہوتا تو یہ کشمیر بہت پہلے حل ہو چکا ہوتا. اب پرابلم یہ ہوئی ہے کہ مقبوضہ آزاد کشمیر جو ہمارا بیس کیمپ ہے آزادی کا، یہ جو آزاد کشمیر کے اندر حکومت قائم ہوئی تھی اس کا مقصد تھا آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر. یعنی یہ ایک ایگزائل گورنمنٹ سمجھیں یا ودن آزاد خطے میں ایک گورنمنٹ سمجھیں جو پوری ریاست کی نمائندہ تھی. اور اس حکومت کی ذمہ داری تھی کہ یہ حکومت جو ہے یہ جو ہندوستان کے پاس مقبوضہ علاقہ ہے اس کو آزاد کروانے میں اپنا رول ادا کرے. لیکن بدقسمتی سے ایسے نہیں ہوا. مجھے نہیں پتا کہ اس میں ہماری لیڈرشپ قصوروار ہے یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں قصوروار ہیں. وہاں پہ اب یہ مظفر آباد بجائے اس کے کہ یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ بنا، یہ کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ، کبھی تحریک انصاف اب میدان میں آ گئی ہے. تو اس طرح جو کشمیریوں کی اپنی انڈیجنس نیرہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان، اور جس تنظیم کا یہ نظریہ تھا تکمیل پاکستان،
اس تنظیم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیس کیمپ میں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل کے دل میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں پاکستان کے متعلق بھی اور اپنے مستقبل کے بارے میں بھی، اور وہ سوالات کے جوابات آپ کو کسی نہ کسی صورت میں نوجوانوں سے ملتے ہیں آزاد خطے کے اندر۔ لہذا میں بحثیت حریت کے کارکن کے میں عمران خان صاحب سے یہ اپیل کروں گا، میں زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے سے یہ اپیل کروں گا، میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے یہ اپیل کروں گا، میں جماعت اسلامی پاکستان سے یہ اپیل کروں گا، میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کروں گا، میں پاکستان کی تمام سول سوسائٹی سے یہ اپیل کروں گا، میں پاکستان کی صحافتی برادری سے یہ اپیل کروں گا بشمول آپ کے، میں اپیل کروں گا فیصلہ ساز اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا کشمیر کی انڈیجنس موومنٹ کو اور کشمیر کی انڈیجنس سیاست کو ہی چلنے دیا جائے۔ اس میں بدقسمتی سے ہندوستان نے کانگریس کے روپ میں کشمیر پر قبضہ کیا اور ہم مجبور ہوئے وہاں ہندوستان کے خلاف بندوق اٹھانے کے لیے۔ اس کے بعد بی جے پی نے آج آگے جو ظلم کیا اور بی جے پی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لہذا پاکستان کو ہندوستان کے ان غلطیوں کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو انتخابات ہوتے ہیں یا آزاد کشمیر کے اندر جو بھی جماعت حکومت بنائے تو میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے حق میں ہے، یہ تحریک آزادی کشمیر کے حق میں ہے یہ، اور یہ ہندوستان کو شکست دینے کے مترادف ہوگا کہ آزاد کشمیر میں ایسا الیکشن کروایا جائے جس کی تعریف ساری دنیا کرے، اور آزاد کشمیر کو پاکستانی سیاسی جماعتوں کا اکھاڑا نہ بنایا جائے بلکہ آزاد کشمیر کی اپنی سیاسی جماعتوں کو الیکشن لڑنے دیا جائے، اور ان میں سے لوگ جس پر بھی اعتماد کرتے ہیں ان کی حکومت بنے، اور یہ حکومت بیس کے حکومت ہو جو پاکستان سے بھی پریشر ریلیز کرائے کشمیر کی آزادی کے صورت میں بھی، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مثال بنے، ایک طاقت بنے، ایک ہوپ بنے کہ ہماری اپنی حکومت آزاد کشمیر کے اندر ہے، بیس کیمپ کے اندر، جو حکومت تحریک آزادی کشمیر کے لیے بھی کام کر رہی ہے، تکمیل پاکستان کی جدوجہد کو بھی آگے لے کے جا رہی ہے، اور دنیا میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان فارن آفس کے ساتھ، پاکستان کے سفرا اور ہائی کمیشنرز کے ساتھ مل کر، حریت کانفرنس کے ساتھ مل کر دنیا کے تمام پاور سینٹرز میں، جن میں میڈیا سینٹرز ہیں، جن میں حکومتیں ہیں، جن میں P5 ہے، G8 ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، OIC ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ایشیا واچ ہے، یعنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بھی اس کو آپ ملا لیں ساتھ، تو ان تمام دنیا کے میڈیا سینٹرز میں ہم کشمیر کے اصلی کیس کو جس طرح عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں پیش کیا، اس طریقے سے جس طرح یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کونسل نے 2 رپورٹس شائع کی 2019 میں، ان رپورٹس کی بنیاد پر، اور پھر ایشیا واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہیں، وائٹ ہاؤس کی رپورٹس ہیں، اور دنیا کے مختلف ہندوستان کی کچھ رپورٹس موجود ہیں، کشمیر کے اندر سے حریت کانفرنس کی رپورٹس موجود ہیں۔ ان رپورٹس کی بنیاد پر ہم دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ریاست جموں و کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا۔ بہت بہت شکریہ یوسف نسیم صاحب تھے ہمارے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، اور ان کے جو حریت کی جو چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں ہمارے یوتھ میں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سلامت رکھے ان کو، جو ہمارے اس خطے میں حریت بتا رہے ہیں ہمیں نئی نسل کو، جو ابھی ہم زنگ لگ چکا تھا تھوڑا اس عرصے میں، تو وہ زنگ انہوں نے آ کے کھڑا ہے، اور ہمیں اس تقریر کی وجہ سے ہم اپنی یوتھ کو یہ پیغام ضرور آپ تک پہنچائیں گے سر۔ تھینک یو سر، بہت